آج ہماری جو ذمہ داری اس موقع پر ہے وہ 2-3 ذمہ داریاں ہیں جس کا تذکرہ کرنا اس خطبہ جمعہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستو اور ساتھیو، ہماری جو ذمہ داری سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصیٰ آزاد رہے، مسجد اقصیٰ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ مسجد اقصیٰ کو ان لوگوں نے اس کے نیچے گویا کی سرنگیں کھودی، مسجد اقصیٰ کو استبل بنایا، مسجد اقصیٰ میں دن رات انہوں نے گولیاں چلائیں، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے انہوں نے روکا، اور مسجد اقصیٰ کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا، اور جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے منبر و محراب تک پہنچ گئے۔ یہ جو اس کی بے حرمتی ہے یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ثالث الحرمین ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسرا و معراج ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہم کبھی بھی یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے دل ہمیشہ فلسطینی بھائیوں کے لیے دھڑکتے ہیں، اور اسرائیل کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف ہمیشہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ان کے پر لعنت بھیجنے کے لیے، ان کی بددعا کے لیے ہمیشہ ہماری نمازیں سجی ہوئی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے مسلمان وہاں بھائی، مظلوم بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہماری یکجہتی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواضعہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال پورے دنیا میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر پریشانی کو محسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پورا جسم تپتا ہے بخار میں۔ فلسطین میں ہو رہا ہے کچھ تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، روہنگیا میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، یغور کے مسلمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، برما میں اگر ان کے ہاں اڑچن آ رہی ہے تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ واحد، تمہارا نبی ایک ہے۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، تمہارے باپ جو آدم تھے وہ ایک ہیں۔ تم سب مٹی کے ہو، تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہاری شریعت ایک ہے، تمہارا مرکز توحید ایک ہے، تم سب ایک ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ آپ کو حنفی، آپ کو شافعی، آپ کو مالکی، آپ کو حنبلی، آپ کو اہل حدیث، آپ کو شیعہ، آپ کو سنی نہیں سمجھتا ہے، وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ قبلہ اول شیعوں کا بھی ہے، سنیوں کا بھی ہے، اہل حدیثوں کا بھی ہے، حنفیوں کا بھی ہے، بریلیوں کا بھی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ میں ایک وحدت کا ثبوت ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر۔ ہمارے بھائی کو مسلک کا اختلاف ہمارا اپنا اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا رسول ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہماری کتاب ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہماری شریعت ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا کر کے ہم کو اپنی تہجد کی نمازوں میں، اپنی نمازوں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کو دعا کرنی ہوگی، اور ان کے لیے ہم تمام کو تاپنا ہوگا۔ ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس ملک میں، اس ملک کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے، اس کو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اور دوستوں اور ساتھیوں، میں چلتے چلتے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ظلم زیادہ دن نہیں رہے گا، یہ ظالم بھی زیادہ دن نہیں رہیں گے، یہ اسرائیل بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا، اور اس کے سرپرست بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے، چند دنوں وہ آزمانے کے لیے بھیجتا ہے کہ تم انصاف کرتے ہو کہ تم ظلم کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق اسلامی نظام نہ آ جائے۔ یہ فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصیٰ آزاد ہوگا، ظالموں کا صفایا ہوگا، لیکن کیا ہم صرف بیٹھے ہوئے مظلوم کو دیکھتے ہوئے، ظالم کو بھی دیکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کریں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ظالم کو اپنے دل میں ظالم کہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارے رہا حالات بدلے، فلسطین بھائیوں کا جو وقت ہے وہ پھرے، ان کی جو مائیں ہیں ان کے چہروں پر خوشی آئے، ان کے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جن کے ابا نہیں موجود ہیں، ان کے سر پر بھی کوئی دست شفقت رکھنے والا آ جائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔